بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں پچھلے چند دنوں سے اپنے آبائی شہر بلکہ اپنے شہر میاں والی میں آیا ہوا ہوں، اور ظاہر ہے آج کل یہاں پہ الیکشن کی بہت گہما گہمی ہے، بلکہ جو مجھے ہوں کا عالم لاہور میں لگتا تھا یہاں اس سے میں نے برعکس پایا۔ ہمارا گھر چونکہ اس وقت مسلم لیگ نون کا ہیڈ آفس کہہ لیں، گڑھ کہہ لیں، یہاں سے الیکشن کیمپین چل رہی ہے۔ میرا چھوٹا بھائی نام اللہ نیازی PP87 سے لڑ رہے ہیں۔ اوپر کی جو نشست ہے NA90 وہ حمیر حیات خان روکھڑی صاحب لڑ رہے ہیں۔ یہاں آگے پتہ چلا کہ واقعی الیکشن ہو رہے ہیں، بڑی گہما گہمی ہے۔ الیکشن کے لیے میرا موضوع نہیں ہوتا، لیکن ایسا یہاں پہ جو الیکشن کا ماحول اس طرح طاری ہے کہ یہ موضوع مجھے جو اختیار کرنا پڑا، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حمیر حیات روکھڑی صاحب جو ہیں وہ یہاں NA90 کی سیٹ ہے، جو امجد خان نیازی جو تھے، ڈاکٹر شریف صاحب کے بیٹے جو تھے تحریک انصاف کی طرف سے، وہ چونکہ توبہ طائب ہو کے اور سیاست سے کنارہ کش ہو گئے، وہ چھوڑی گئی ہے۔ اور میاں والی بہار عمران خان صاحب کا ایک بہت ہی مضبوط گڑھ ہے، یہاں پہ لوگوں نے ان کے ساتھ بہت ایک اپنا تعلق جوڑے رکھا ہے اور آج بھی جوڑا ہوا ہے۔ اور نیچے جو تھے وہ احمد خان بھچر صاحب، جو بہت ہی ایک سلیقے کے بہت اچھے بھلے مانس آدمی ہیں، تو وہ بھی پردہ CV پہ نہیں ہیں، کاغذات ان کے البتہ جمع ہوئے ہیں، لیکن خود شاید وہ ابھی سامنے نہیں آئے۔ میں اس لیے اس کو موضوع بنایا کہ گہما گہمی تو تھی، کل سے ایک بڑی ایک زبردست قسم کی غیر معمولی ایک معیاری تبدیلی آئی، اور وہ حیران کن حد تک وہ وجہ بنی مریم نواز صاحبہ جب کل اوکاڑا گئی، اور سارے جتنے مین سٹریم چینلز تھے یا سوشل میڈیا تھے انہوں نے بہترین کوریج کی، تو لوگوں کا جو جوش و خروش یہ بھی بہت اہم تھا کہ انسانوں کا جمع غفیر ان کے استقبال کے لیے ہر جگہ کھڑا تھا، اور جب وہاں پہنچی تو مزید وہاں جو جوش و خروش اور ولولہ تھا، اس نے اگر میاں والی کے اندر لوگوں کے اندر مسلم نون کے لوگوں کے اندر ایسا کرنٹ بھیج دیا ہے اور اس طرح ایک جوش اور جذبہ پیدا کر دیا ہے، تو سمجھے کہ ہر جگہ پہ یہی حال ہوا ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ اکتفا نہیں ہوا، آج مریم نواز صاحبہ اپنے حلقے میں گئی، گو ان کا PP کا جو حلقہ ہے گنجو متا وغیرہ، وہاں پہ لاہور کا جو ہے مضافاتی علاقہ ہے، تو وہاں پہ وہ جلسے کرنے گئی، تو انہوں نے 2-3 اجتماعات کیے، اور ہر اجتماع ایک جلسہ عام بھرپور جلسہ نظر آیا، اور پھر وہی جوش و خروش، وہی ولولہ۔ اب اس نے جو مسلم نون کے جو الیکشن کیمپین ہے اس کو یکدم اٹھا دیا ہے۔ اب یہ تکلیف دہ بات ہے کہ مارچ 2018 میں جب نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ 2018 کے الیکشن کی کیمپین چلا کے لندن چلے گئے تھے، اس کے بعد اسی کشمکش میں 2018 کا الیکشن ہو گیا جولائی میں، اور 2018 کے الیکشن کے بعد جب نئی حکومت قائم ہوئی تو لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب جو تھے مسلم نون کے، ان کو بنایا گیا۔ انہوں نے اپوزیشن کرنے سے انکار کر دیا اور مفاہمت پیش کر دی۔ کیا وجوہات تھی؟ ظاہر ہے کوئی حکمت عملی ہوگی۔ اس حکمت عملی کا مسلم نون کے ورکرز پہ بہت ہی منفی اثر پڑا، اور بہت ہی مایوسی تھی۔ درمیان میں مریم نواز صاحبہ نے ایک دفعہ چند دنوں کے لیے نکلی، ابھی انہوں نے ہفتہ 10 دن جلسے کیے ہی تھے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ والد صاحب کو ملنے گئیں، اور وہاں پہ ان کو والد صاحب کے سامنے گرفتار کر لیا گیا، یعنی کہ ان کو چپ کرانا مقصد تھا۔ اس کے بعد بھی ان کو پارٹی نے ہی منت طلب کی کہ جی ہمیں جو سیاست کر رہے ہیں مریم بی بی آپ اس کے اندر تقریریں نہ کریں، نہ میاں نواز شریف صاحب آپ بیان دیں، ہمیں یہ سیاست کرنے دیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مارچ 2018 کے بعد ٹھیک ہے کہ بہت بڑا جلسہ کیا 21 اکتوبر 2023 میں میاں نواز شریف صاحب نے آ کے، اور ایک واقعی ایک اچھا ارتعاش پیدا کر دیا، اور اس کے بعد گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی انہوں نے جو گفتگویں کی، ان کی لائیو نشریات بھی آئیں، ایک رابطہ ہوا لوگوں کے سامنے۔ لیکن
کل اوکاڑا اور آج لاہور کے اندر مریم نواز صاحبہ نے جلسے کیے، سمجھیں کہ یہ تب کے بعد اب شروع کر رہے ہیں۔ جس جوش و خروش اور بلوے کے ساتھ یہ سب کچھ سامنے آیا ہے، مجھے لگتا ہی ہے کہ شاید اگلے دنوں میں جو عام طور پہ الیکشن کے قریب آگے جوش ولولہ جو نظر آتا ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہو جائے کہ مسلم لیگ نون کا ورکر جو ہے ان جلسوں کو دیکھ کے اور متحرک ہو گیا۔ اللہ کرے کہ کل بھی کچھ جلسے ہوں، مجھے نہیں پتا کل کیا پڑھا ہے، پرسوں بھی کچھ جلسے ہوں، کیونکہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹی وی ٹائم آکوپائی کیا جائے۔ عمران خان صاحب پچھلے 10 سال سے 2014 سے لے کے آج تک میرا خیال ہے کہ آپ صبح سے لے کے شام تک دیکھیں کہ میڈیا کو جو جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اچھی چیز سے یا بری چیز سے، اپنے مقدمات کے سلسلے میں کسی سلسلے میں عمران خان صاحب کو آج دیسی مرغی ملی ہے، آج نہیں ملی، آج ملاقات کرنے دی، آج نہیں کرنے دی، آج سائبر کیس ہے، آج فلانا کیس ہے، آج جج نہیں آیا، فلاں نہیں آیا۔ عمران خان صاحب خبروں میں آئے، اور کسی بھی سیاستدان کے لیے یہ ایک بہت بڑا احساسہ ہوتا ہے کہ یہی سیاست ہوتی ہے کہ آپ نے آپٹکس کریٹ کرنے ہوتے ہیں، آپ نے ایک تاثر قائم کرنا ہوتا ہے، اور وہ اس ویکیوم کا، اس خلا کا جو مسلم نون نے خالی کیا ہوا تھا، پنجاب کی خصوصاً بات میں کر رہا ہوں اور کسی حد تک کے پی کی، وہ عمران خان صاحب نے اس کو بھرپور طریقے سے اپنے قبضہ استبداد میں لے کے رکھا اور اس کا استعمال کیا اور اس کو اپنے قبضے میں لے رکھا۔ جو ویکیوم جو مسلم نون کا جو چھوڑا ہوا تھا، سندھ کے اندر بلاول صاحب کسی نہ کسی لگے رہے اور ان کا نظام سندھ کی حد تک محدود ہے اور وہ انہوں نے اچھا خاصا اپنا ایک نظام چلایا ہوا ہے۔ ابھی بھی وہ پنجاب کے اندر سیاست کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ پنجاب کی جو سیاست ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ زرداری صاحب کی بہترین اسٹریٹجی ہے، اور یہ اس الیکشن کے لیے نہیں ہے 2024 کے، یہ 2029 کے الیکشن کے لیے ہے، یا یہ 2034 کے الیکشن کے لیے، کہ مت بھولیں کہ ٹائم از آن دا سائڈ آف بلاول کے پاس ایک لمبا عرصہ پڑا ہے، وہ 10 سال بھی انتظار کر سکتا ہے، لیکن اس کی انٹری پوری نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب کے بارے میں جو لاحمل اختیار سامنے آ رہا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس دفعہ یہ نہیں ہوگے جو ادھورا کام چھوڑ کے کہ ایک دفعہ بھٹو صاحب کی سیاست کو ختم کیا گیا یا نواز شریف صاحب کی سیاست کو ختم کیا گیا، تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد ان کو اسپیس دے دی گئی، اور جیسے نواز شریف صاحب کا پھر آ کے ان کو پنپنے دیا جا رہا ہے، ان کو آگے بڑھنے دیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی سیاست کے لیے میرا خیال عمل یہ ہوگا کہ اس کی بے خونی کی جائے گی، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جتنے یہ بندے جس وقت آزاد لڑ رہے ہیں تحریک انصاف کے، اس میں 2 لفظ میں اور بھی ایڈ کروں گا، لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ ان میں سے جب یہ جیتیں گے تو یہ اکثریت 80% تک استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں گے، اور پھر ان کو وہاں اسپیشل سیٹس مل جائیں گی۔ لیکن حالات نے مزید بدتر ہونا ہے، حالات کے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ پھر ایک اور چیز ہوگی، نواز شریف صاحب کو 80-90 سیٹس کے اوپر جب حکومت دیں گے، وہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، ساری باتیں اور ہیں۔ اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کا ماحول جو ہے، مریم نواز صاحبہ کی انٹری نے، اور اس سے پہلے بلاول صاحب جو بھرپور طریقے کی تقریریں کر رہے تھے، ایک انہوں نے زبردست طریقے سے کچھ چلا دیا ہے۔ لیکن ایک اور جو ثانیہ ہوا ہے، جو کہ یہ معمول کی بات ہے، صرف ہمارے سامنے ابھی آیا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر آپس میں جو جنگ و جدل کا ماحول ہے وہ سنگین ہو گیا۔ پہلی جو بات ہے، تھوڑے سے بندے ہیں، جو بندے ہیں ان کو تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے، لیکن ان کے جو لڑائی ہے آج شیر افضل مروت، جرأت دیکھیں کہ حامد خان صاحب جیسے بندوں کے بارے میں اور رؤوف حسن صاحب کے بندوں کے بارے میں ان کو اتنا نہیں پتا کہ یہ بندے جو ہیں، ان کی جو تحریک انصاف کے ساتھ لگاؤ ہے یا رکھ رکھاؤ ہے یا ایک جو تعلق خاطر ہے، یہ دہائیوں پہ، میرا خیال ہے کہ یہ 1 دہائی کیا، یہ 2 دہائیوں پہ محیط ہے، اور تن من دھن سے رؤوف حسن تو اپنی ساری زندگی وقف کی ہوئی ہے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ صبح شام طریقے سے دفتر میں ان بیچاروں نے آج سے 15 سال پہلے 12 سال پہلے اسی حالت میں دیکھا ہے جیسے آپ بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا محنتی بندہ، اور یہ کہہ دینا کہ جی یہ فواد کا بھائی ہے، اس کا بھائی بھی اصولی آدمی ہے اور یہ بھی اصولی آدمی ہے۔ ہر آدمی شیر افضل مروت نہیں ہوتا، ہر آدمی گوہر علی خان نہیں ہوتے،
ان کو اس قبیل کے حامد خان صاحب جیسے، رؤف حسن صاحب جیسے بندوں سے کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس سے پہلے میں دیکھ چکا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب 1 درجن کی پارٹی تھی تو بھی آپ سے نہیں سنبھالی جا رہی تھی، جب 1 لاکھ بندے کی پارٹی تو بھی نہیں سنبھالی گئی، کیونکہ آپ کا یہ فیلڈ تھا ہی نہیں۔ آپ اس سے ہمیشہ پارٹی کے معاملات نے آپ کے اعصاب کو نہ صرف متاثر کیا بلکہ آپ کے لیے ہمیشہ صاف شکن رہے پارٹی کے اندرونی جو جھگڑے اور معاملات ہیں۔ اب اندر عمران خان صاحب ایک تنہائی ہے، اور ایسی تنہائی جو اب ان کو کاٹ رہی ہوگی ان حالات کو دیکھ کے۔ ٹکٹس کو پتہ نہیں ہے، ٹکٹس کے بارے میں اتنی افواہیں ہیں کہ یہاں پہ ہمارے عمیر خان نیازی جو ہے میاں والی سے لڑ رہے ہیں، جس کو میاں والی کا پتہ جانتا نہیں ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی، اور جو میں کہتا ہوں کہ امید ہے کہ جھوٹ ہی کہا جا رہا ہوگا کہ وہ ٹکٹ بیچ رہے ہیں، ٹکٹ بیچ کے انہوں نے پیسے بنائے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں ٹکٹ بیچے جا رہے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کے پاس ٹکٹ ہے دے رہے ہیں، ان کا کوئی تحریک انصاف کے اندر ان کا کوئی ایسا مقام نہیں تھا۔ عمیر نیازی شاید تحریک انصاف میں 5-7 سال سے ہوں، 10 سال سے ہوں، 8 سال سے ہوں۔ یہ پچھلے سال 1.5 سال کی جو تحریک انصاف ہے، جس کے اندر گوہر علی خان ہیں، شیر افضل مروت ہیں، علی ظفر صاحب ہیں، عمیر نیازی صاحب ہیں، یہ بلکہ کھوسا صاحب ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اعتزاز صاحب ہیں۔ بھائی ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے ان میں سے اکثریت کا، میں ایک ایک کے بارے میں تفصیل سے بتا سکتا ہوں کہ ان کے جو تعلقات ہیں ایجنسیوں کے ساتھ، اس کی ایک ہسٹری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف تو چلی گئی ادھر، جو جیتیں گے آزاد جیتیں گے اور استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں گے، میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا۔ اب یہ ایسی تحریک انصاف کہ جو اس وقت انتہائی کیوس کا شکار ہے، پہلی دفعہ نہیں ہے۔ 2007 میں عمران خان صاحب جب جیل میں گئے تھے، اسی طریقے سے یہ افراتفری کا شکار ہوئی تھی، اور اب تو جو افراتفری ہے یہ ایک اندازے بہت بڑھ کے، میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ہی پلانٹڈ لوگ ہیں جو اس میں افراد و تفرید کو بڑھا کے عین الیکشن کے اوپر اب وہ کیا کریں گے۔ عام بندہ بیچارہ یہ سمجھتا رہا ہے کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ جو ہے وہ ایک جنت کا ٹکٹ ہے، کامیابی کی گارنٹی ہے، یہ جانے بغیر کہ یہ ٹکٹ لینا اور اس ٹکٹ پہ جیتنا جو ہے ایک امتحان ہے۔ اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب جو ہے ذہنی طور پہ اس الیکشن سے اپنے آپ کو لا تعلق کر بیٹھے ہیں، یا ان کو کر دیا گیا ہے۔ عملاً اگر چاہتے عمران خان صاحب اور کوشش کرتے کہ یہ لا تعلقی وہ پلان کرتے تو زیادہ ان کو سود مند ہوتی، جیسے کہ نواز شریف صاحب نے 2018 میں لا تعلقی کی، جیسے نواز شریف صاحب بے نظیر نے 2002 میں لا تعلقی کی۔ یہ تاریخ ہے کہ ایک الیکشن آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اب ایسی کیفیت میں کہ جہاں میں میاں والی کے جو جوش و خروش و ولولے نے میرے اندر جوش و خروش و ولولہ دیا کہ میں بتاؤں کہ الیکشن کی گہما گہمی میاں والی میں، اور پھر ہمارے گھر میں وہ کیسے مریم نواز صاحبہ کے جلسوں نے اس کو 4 چاند لگا دیے، اور کیسے انعام اللہ خان نیازی یا عمیر ہے یا روکھڑی صاحب یا اور اس طرح کے جو مسلم نون کے لوگ ہیں، وہ ان کی سیاست اس وقت بھرپور ہے، مقابلہ بھی کوئی خاص ایسا نہیں ہے، کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، نہ عمیر نیازی کے اوپر کوئی کسی کو کوئی بھروسہ ہوگا، اور اوپر کے جھگڑے آئیں گے جب، اور گند اچھلے گا، اور جب اگلے 2 4 5 7 دنوں میں الزامات لگیں گے، کیچڑ اچھالا جائے گا کہ عمیر نیازی صاحب نے کسی سے 5 کروڑ پکڑ لیے، کسی سے 10 کروڑ پکڑ لیے، یا کسی اور کا کچھ آئے گا کہ انہوں نے فلاں نے پیسے پکڑ لیے کوئی تحریک انصاف کے اندر۔ یہ پچھلے 15-16 سال سے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، بلکہ میں ایک آپ کو لطیفہ سناؤں کہ خدا گواہ ہے کہ 2013 کے الیکشن سے جب میں عمران خان صاحب سے علیحدہ ہوا تو مجھے ایک گنا سکون ملا۔ میں نے کہا اللہ میاں تو استوں کی حفاظت کرنے والا ہے، میں اگر 2013 کے الیکشن میں گھر پہ کمرے میں بند رہتا تو بھی لوگوں نے کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو کزن ہے یا بہنوئی ہے وہ پیسے لے کے لوگوں کو ٹکٹ دے رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ اس طرح کے الزامات بھی لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس تحریک انصاف کے اندر ہر بندے پہ اس کا الزام لگا تھا، اور لوگوں کے ساتھ بہت بری تھی۔ عمران خان صاحب کے اندر ایک اچھی خوبی ہے، وہ یہ باتیں مان لیتے ہیں۔ اب اس کیفیت میں میرا خیال ہے کہ میاں والی کی حد تک تو ایک چانس ہے ان کے پاس۔ الیکشن کے دن تک آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اسٹیشن دوبارہ کھاتے ہیں نہیں کھاتے، لیکن گہما گہمی ہو گئی ہے۔ اور ایک طرف جب مریم نواز صاحبہ نے عین اپنی الیکشن کمپین کو 4 چاند
لگائے ہیں یا لگانے کے لیے روبہ عمل ہوئی ہیں، اسی وقت تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بہت بڑے بحران کا، اندرونی خلقشار کا اور ایک دوسرے کے اوپر گھنامنے الزامات، بلکہ مجھے فون میرے بج کے تھک گئے کہ مجھے تحریک انصاف والے بیچارے بتا رہے ہیں کہ جی یہ فلاں بندہ جو ہے اس کے میں نے پیسے پکڑ لیے ہیں، فلاں، یہ ساری باتیں میں نے کی خدا کو مجھے تحریک انصاف والوں نے بتائی ہیں، نام لے کے بتائی ہیں، چاہے عمیر نیازی کا نام بتایا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ لوگ انہوں نے ٹکٹ اس طریقے سے بانٹے ہیں چکوا دے کے، وکیلوں کا نام لے کے، کہ ان کا نہ تو کوئی اوقات ہے اس جگہ پہ، نہ تحریک انصاف کا ورکر میاں والی کے اندر میں نے دیکھا ہے، جن سے میرا بہت پرانا تعلق ہے اور جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے چن کے ان کو تحریک انصاف کا ورکر بنایا، جو کوڈ ورکر گروپ ہے، وہ ان اپنے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دینے پر تیار نہیں ہے۔ تحریک انصاف کا ورکر جو ہے اپنے کینڈیڈیٹس کے بارے میں ان کا اعتماد مجروح ہوا ہے، وہ ان کی سنسیریٹی پہ اور ان کے اخلاص میں ان کو شک ہے، اور میاں والی کی حد تک میں نے دیکھا کہ تحریک انصاف کا ورکر جو ہے اپنے امیدواروں سے غیر مطمئن ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب نے اپنی سیٹ چھوڑی تھی 2013 میں، اور ملک عبد الوحید کو ٹکٹ دیا تھا، اور وہ بری طرح ہار گیا تھا، جو عمران خان صاحب نے کئی 40-50 ہزار ووٹوں سے وہ الیکشن جیتا تھا۔ تو یہ کینڈیڈیٹس کی سلیکشن جو ہے یہی تحریک انصاف کو لے کے بیٹھنے پر تیار ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس گو مگو میں عمیر حیات روکھڑی اور انعام اللہ خان میرے چھوٹے بھائی کا شاید کام بن جائے، باقی میری دعائیں بھی ہیں۔ یہ میرا خیال تھا کہ یہ صورتحال جو اوپر پاکستان کے اندر جو کچھ ہوئی ہے وہی اس کے اثرات اب ضلع کی حد تک ہے۔ میں تو اس ضلع کی مثال دے سکتا ہوں، اور شاید باقی ضلعوں میں بھی اسی طرح کی پیٹرن بن رہے ہوں۔ مریم نواز صاحبہ کی جو یہ نئی نویل الیکشن کمپین ہے، مسلم نون کو اٹھا دے گی، اور تحریک انصاف کے یہ آپس کی جو خونی لڑائی شروع ہو چکی ہے، جو ہونے کو ہے، یہ تحریک انصاف کو لے کے بیٹھ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔